ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین جو موجودہ نئی حکومت آئی ہے، یہ نئی حکومت ہے، اسٹیٹس کو توڑ کر ایک نئی حکومت آئی ہے. اس کے بیانیے بھی بہت اہم ہیں، جو بہت قوم کو انہوں نے بڑی توقعات دی ہے، بڑا اعتماد دیا ہے. وہیں قوم کو ان سے بھی بہت توقعات ہو گئی ہے اور ان کے بڑے چیلنجز بھی ان کے سامنے ہیں. اب ایک طرف مگر ہم دیکھیں گے دو بڑے چیلنجز کو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ہے ایک طرف خارجہ پالیسی اور دوسرا معیشت. اگر ہم دیکھیں اس وقت آئی ایم ایف کی بات ہو رہی ہے، ان کی اپنی اقتصادی جو رابطہ جو کمیٹی ہے اسی کے اندر مختلف لوگ مختلف بات کر رہے ہیں، اور کوئی کہتا ہے آئی ایم ایف میں جائیں، کوئی کہتا ہے آئی ایم ایف میں نہیں جائیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آئی ایم ایف کا اپنا ایک رولز ہے، اس رولز کے تحت جو ان کے فوری طور پر جو ان کو چیلنجز ہیں اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے کہ اگر آئی ایم ایف کا رولز دیکھا جائے تو ایک طرف آسٹریٹی ہے، ان کا سادگی جس کو کہتے ہیں ہمیں، ان کا رولز ہے. دوسرا ہائی انٹرسٹ ریٹ ہے یہ آئی ایم ایف کا، اور تیسرا جو ہے وہ او پی ڈی ویلیو ہے. یہ تین چیز کو اگر آئی ایم ایف رکھتا ہے تو پھر کس طرح موجودہ حکومت جو ہے وہ 1 کروڑ جو ہے وہ نوکریاں دے سکے گی، اور دوسری طرف جو ہے آپ کے 50 لاکھ گھر کی بات کی جا رہی ہے، اور اسی طریقے سے تقریباً 3 اور 3.25 سم تھنگ ٹریلین جو ہے وہ ٹیکس جو ہے وہ اس کے اوپر بات کی جا رہی ہے. یہ تو ایک طرف معیشت کا حال ہے، اس کے اوپر بہت اہم آدمی ہیں اور ان سے ہم بات کریں گے. دوسری طرف اگر آپ دیکھیں کہ خارجہ پالیسی پاکستان کی کبھی بھی آزاد رہی ہیں، کہتے ہیں صرف سبھی لوگ، اور جس طرح کی خارجہ پالیسی ہم نے پچھلی 10 سال میں دیکھی ہے اس میں بہت کمزوریاں سامنے آئی. اب یہ ہے کہ جی اس نئی حکومت کو جو خارجہ پالیسی میں چیلنجز ہیں وہ کیا ہیں. آتے ہی 2 بڑے اہم ملک کے جو ہیں وہ فارن منسٹر جنہوں نے وزٹ کیا ہے، اور ابھی حالیہ آپ شاہ محمود قریشی صاحب جو پاکستان کے فارن منسٹر ہیں وہ بھی جا رہے ہیں افغانستان. تو کیا صورتحال پیدا ہوگی؟ آج کی اطلاع یہ ہے کہ چائنیز سفیر جو ہیں وہ ملے ہیں آپ کے آرمی چیف سے، اور آرمی چیف نے بالکل واضح طور پہ کہا ہے کہ جی جو سی پیک ہے وہ پاکستان کا معاشی مستقبل ہے، اسے کسی بھی صورت میں سبوتاج نہیں ہونے دیا جائے گا. بڑا اسٹیٹمنٹ ہے. پچھلے دنوں بہت سی ایسی گفتگو آئی ہے جس کے اوپر بڑا کوشچن مارک تھا. اور ایک بہت اہم چیز اور وہ یہ ہے کہ ماضی میں سویلین اینڈ ملٹری ریلیشن شپ بہت خراب رہی، بہت زیادہ خراب رہی ہے. تو اب یہ نئی حکومت ہے، نیا پرائم منسٹر ہے، کیا صورتحال نظر آئے گی، کس طرح یہ ریلیشن شپ اچھی ہوگی. اور ایک اور پوائنٹ بھی، اور وہ یہ ہے کہ جی یہ جو خارجہ پالیسی ہوتی ہے، آزاد خارجہ پالیسی، اس میں اگر سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو کو سامنے رکھتے ہوئے فوج کا کتنا رول ہونا چاہیے، کہاں تک خارجہ پالیسی میں فوج اپنا رول ادا کر سکتی ہے. ان ایشوز پہ بات کریں گے. میرے ساتھ جو ہیں بہت اہم گیسٹ ہیں. میرے ساتھ ہیں اس وقت ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب، ماہر معاشیات، ڈین نسٹ، ممبر اکنامک ایڈوائزری کونسلز، اور آج ہی پتہ چلا ہے کہ 4 گھنٹے گزارا ہے آرمی چیف نے یہاں پہ، تو بہت کچھ ہوا ہوگا، ہم ذرا بات کریں گے. دوسری ہمارے جو اہم مہمان ہیں ان میں سلمان بشیر صاحب ہیں، سابق سیکرٹری خارجہ. بڑا نام ہے سلمان بشیر صاحب کا. سر آپ دونوں کا بہت شکریہ. تیسرے میرے ایک اور آج میں نے رکھا ہے فارن سیکرٹری، سابق سیکرٹری خارجہ جناب ریاض کھوکر صاحب، وہ بھی ہمارے ساتھ فون پہ ہوں گے، اور ان کا بھی بہت شکریہ، انہوں نے ٹائم نکالا آج ہمارے لیے. اور ہمارے ساتھ لیفٹیننٹ جنرل نعیم خالد لودھی، سابق نگراں وزیر دفاع، سابق وزیر دفاع، وزیر ایویشن، ایڈوائزر نیشنل سیکورٹی، سابق سیکرٹری، اب پرائم منسٹر رہنا رہ گیا ہے یا پریزیڈنٹ بننا رہ گیا ہے ان کے لیے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ لودھی صاحب بہت جلد پاکستان کے یا تو پرائم منسٹر ہو جائیں گے یا پریزیڈنٹ ہو جائیں گے، کیونکہ سارا کھانا تو فل کر دیا ہے. تو میں آتا ہوں جناب ڈاکٹر اشفاق صاحب کی طرف. سر آئی ایم ایف پہ جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے؟ آپ کی اپنی جو اس وقت جو یہ اکنامک اقتصادی رابطہ کونسلز بنا ہے، کمیٹی کہہ لیں، اس میں مختلف قسم کی باتیں آ رہی ہیں، آپ بھی اس کے ایک ممبر ہیں، اور موجودہ حکومت ہے، آئی ایم ایف کی طرف ہمیں جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے؟ اور اگر نہیں جانا چاہیے تو کیوں نہیں جانا چاہیے سر؟ دیکھیں، سب سے پہلے میں یہ بالکل کلیئر ٹرم میں کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں
کہ ابھی اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل کی جو میٹنگ ہوئی جس کو پرائم منسٹر نے پریسائڈ کیا تھا، اس میں بالکل اس پہ کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی ہے کہ ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، بالکل نہیں ہوئی ہے۔ اور یہ میڈیا میں بھی کئی لوگوں نے اس پہ لکھا ہے، تو میں بالکل کیٹیگوریکلی کہتا ہوں کہ کوئی ڈسکشن اس پہ نہیں ہوئی ہے۔ ہاں، میرا ذاتی ویو ضرور ہے، اور وہ ایز ڈاکٹر اشفاق کہہ لیں یا ایز اے پروفیشنل اکانومسٹ کہہ لیں، یہ میرا ایک ذاتی ویو ہے، اور میرے اپنے تجربے کے بیسس پہ یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان شوڈ لرن ٹو لیو وداؤٹ آئی ایم ایف ایز ویل۔ ہم نے ماضی میں بہت سارے پروگرام کیے ہیں، درجنوں، دو ڈھائی درجن پروگرام کر لیے۔ یہ ہوتا ہی ہے کہ جب ہمیں سر میں درد ہو جائے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں اور کہیں گولی کی تلاش میں آئی ایم ایف کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ وہ ہمیں ایک گولی دے دیتا ہے اور وقتی طور پہ درد صحیح ہو جائے، ہم خوش ہو جاتے ہیں، اپنے کام پہ لگ جاتے ہیں۔ پتہ چلا کہ 2 سے 3 سال کے بعد پھر شدید درد۔ تو اب پھر اگر ہم جانے کی کوشش کریں گے تو پھر ایک گولی مل جائے گی ہمیں، اور ہم پھر تھوڑے سے ٹھیک ہو جائیں گے، اور پھر یہی کیفیت ہوگی کہ جب یہ حکومت جانے والی ہوگی تو پھر ہم آئی ایم ایف کی طرف دوبارہ یہی صورتحال ہوگا۔ تو اس مرتبہ میں کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے اب یہ آئی ایم ایف کی گولی نہ لیں، آپ اپنا علاج خود کریں۔ آئی ایم ایف کے 189 ممبر کنٹریز ہیں، کیا وہ سب کے سب آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں؟ چند ملک ہیں ہم جیسے جو اپنے گھر کو نہیں چلا سکتے، اپنے فائنانس کو مینیج نہیں کر سکتے، یہ وہی ملک ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو جاتے ہیں آئی ایم ایف کے پاس میں۔ تو ہم اپنے گھر کو بہتر کرنے کا صلاحیت پیدا کریں، خود چلائیں، دوسروں کے ہاتھ نہ پکڑیں۔ اس ملک میں بڑے اچھے اچھے لوگ ہیں، ان سے مدد حاصل کریں، اور آئی ایم ایف کے بغیر زندہ رہنے کی صلاحیت پیدا کریں۔ یہ میں کہہ رہا ہوں، اس لیے میں ڈاکٹر اشفاق صاحب ڈاکٹر اشفاق صاحب یہاں ڈاکٹر اشفاق صاحب آپ نے درد کی بات کی، ایکسٹرنل ڈیٹ جو ہے وہ 90 سے اوپر جا چکا ہے، ریزرو آپ کا جو ہے وہ بیسیکلی اگر آپ کے کمرشل بینکوں کی بورنگ کو ہٹا دیں اور 3T 3-4 کو ہٹا دیں، سعودیہ کا ہٹا دیں، تو سم تھنگ سر آپ زیادہ ہیں، میں تو طالب علم ہوں، 3.4-5 تک چلا جائے گا۔ اس کی طرح ایکسپورٹ آپ کی کچھ نہیں ہے، آپ کا سر جو ایک آدمی پہ قرض ہے وہ آپ کو پتہ ہے 1,35,000 تک چلا گیا ہے۔ ریمیٹنس کی حالت دیکھ لیں سر، آپ امپورٹ کی حالت آپ دیکھ لیں سر، فزیکل ڈیپتھ کی اس کی دیکھ لیں سر آپ حالت۔ اس کے بعد مثلا کیا ایسی چیز ہے جس کی بنیاد پر آپ، کیونکہ آپ کے پاس دینے کو، ایک عام جملے میں بات کرتا ہوں سر، کہ آپ قرض لیتے ہیں اور کچھ آپ کے پاس دینے کو ہوتا ہے، آپ بناتے ہیں، پیدا کرتے ہیں، اس میں سے دیتے ہیں، تو سر آپ کے پاس تو کچھ پیدا کرنے کی چیزیں ہی نہیں ہیں سر۔ آپ کا مین ایگریکلچر ہے وہ بھی تباہ ہے، آپ کا ایکسپورٹ جو ہے وہ امپورٹ کی حالت یہ، تو سر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ درد آپ کو کہیں مار نہ دے جان سے سر، تھوڑا سا ریلیف تو ملتا ہے؟ مختصر سا میں چاہوں گا اس پہ کمنٹ۔ دیکھیں آپ نے بالکل صحیح کہا، یہ جہاں آج ہم کھڑے ہیں نا، یہاں ہمیں پہنچایا گیا ہے جان بوجھ کر۔ میں بار بار آپ کے پروگرام میں کہتا رہا ہوں، دوسرے چینل پہ بھی کہتا رہا ہوں، لکھتا بھی رہا ہوں، ہمیں یہاں پر جان بوجھ کر پہنچایا گیا ہے کہ جب ایک مرتبہ کوئی سورن ملک، پاکستان جیسا ملک آئی ایم ایف کے پاس چلے جائے تو اس پہ بہت سارے کنڈیشن ایسے لگتے ہیں کہ آپ کی خارجہ پالیسی جس کی ذکر آپ کر رہے تھے وہ آزاد نہیں رہ سکتی، نہ آپ کی معاشی پالیسی آزاد ہو سکتی ہے، نہ خارجہ پالیسی آزاد ہوگی۔ وزارت خزانہ پالیسی نہیں بنائے گا، وہ آئی ایم ایف کے دیا ہوا پالیسی امپلیمنٹ کرے گا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اسی طریقے سے زندگی گزارتے رہیں؟ کیا ہمیں تھوڑے دنوں کی تکلیف برداشت ہم نہیں کر سکتے ہیں؟ تو یہ میں کہتا ہوں کہ یار خدا کے واسطے کچھ تو گٹس پیدا کریں، کچھ ہمیں تکلیف ہوگی، 1 سال کے لیے تکلیف ہوگی، کیا ہم سال نہیں گزار سکتے؟ تو تھوڑا سا محنت کریں۔ صحیح، بہت ساری چیزیں ہیں جو کرنے کی ہیں، تھوڑی سی تکلیف برداشت کریں۔ میں آگے چل کے بات کروں گا،
آپ نے بڑی اچھی بات کی، تھوڑی سی تکلیف برداشت کریں. میں پوچھوں گا کہ 100 دن کے اندر آپ کی ایڈوائزری کونسلز کیا پالیسی لے کے آ رہی ہے فائنانس کے حوالے سے، جو شدید بحران ہے جس کے اوپر پہلے بھی آپ بولتے رہے، سارے مثلا سب یہ جانتے ہیں کہ آپ کا اسٹیٹمنٹ ہے، کس طرح آپ اس کو کور کریں گے؟ میں آتا ہوں جناب سلمان بشیر صاحب کی طرف. سلمان بشیر صاحب، خارجہ پالیسی یقیناً بہت اہم حصہ ہے. ہم آپ کے ساتھ پروگرام بھی کر چکے ہیں، آپ نے ایڈوائز بھی دیا ہے، کچھ 22-24 دن گزر گئے ہیں. اس دوران چائنا کے وزیر خارجہ اور امریکہ کے وزیر خارجہ دونوں کا وزٹ ہو گیا، ایک ساتھ ہو گیا ہے، اور یقیناً بہت سی اہم گفتگو بھی ہوئی ہوگی ان چھوٹی سی ملاقات میں، اور کچھ نشانیاں بھی ہوئی ہوں گی جو آپ سمجھتے ہیں بہتر. اور کیا کہیں گے سر اس کے اوپر؟ موجودہ حکومت کے سامنے دو اہم ممالک کے فارن سیکرٹری آئے ہوئے تھے، تو کیا پاکستان کو لائن ٹو کرنا چاہیے اس طرف سر؟ جی پہلے تو بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں بہت اہم وزٹ تھے، امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ کا اور دوسرا چین کے اسٹیٹ کانسلر اور فارن منسٹر کا. پہلے چین کی بات کرتے ہیں. چین کے وزیر خارجہ جو تھے وہ تقریباً 3 دن پاکستان میں رہے. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے یہ پہلی دفعہ ہے کہ انہوں نے اتنا وقت پاکستان میں اسلام آباد میں گزارا، اور یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ وہ کتنی اہمیت دیتے ہیں اس نہ صرف پاکستان کو مگر اس موڑ پر جہاں پر ہم کھڑے ہیں، جہاں پہ ایک نئی حکومت اس وقت کار میں ہے. اور بہت سے خدشات جو پھیلائے گئے ہمارے میڈیا کے تھرو یا بیانات کے تھرو، ارریسپانسبل سٹیٹمنٹس چین کے متعلق اور سی پیک کے متعلق. آبویسلی چین ایک بہت ہی سمجھدار، بہت ہی وائز لوگ ہیں، یہ بہت سینسٹیو ہے. اور مجھے سچی بات ہے کہ بہت تکلیف ہوئی اس بات سے، جب میں اس وقت پاکستان میں نہیں ہوں مگر بڑی کلوزلی فالو کیا ہے، کہ ہر قسم کی جو ہماری اپنی ڈومیسٹک ویکنسز ہیں ہم نے اپنے دوستوں پہ ڈالنے کی کوشش کی، کچھ حلقوں نے. مگر خوشی کی بات یہ ہے کہ ان کی ملاقاتیں بہت اچھی رہی ہیں فارن آفس میں وزیر اعظم صاحب کے ساتھ اور آرمی چیف کے ساتھ. اور آرمی چیف نے بڑا واضح، آپ نے جیسے شروع میں بتایا کہ دوبارہ یہ اس کا اعادہ کیا ہے کہ پاکستان 100% جو ہے سی پیک کی سپورٹ کرتا ہے. اس وقت جس وقت ہماری اپنی حالات معیشت کتنے اچھے نہیں ہیں، تو ہم بہانے ڈھونڈ رہے ہیں کہ جی یہ سی پیک کی وجہ سے قرضے چڑھ گئے یا یہ ہے وہ ہے. اور ہم یہ نہیں سمجھ رہے کہ یہ جو پروپیگنڈا ہے اس کا اثرات کیا ہے. امریکہ نے بارہا دفعہ کہا ہے، اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2+2 ڈائلاگ ہوا ہے، وہاں پر 3 قسم کے سمجھوتے انہوں نے ہندوستان کے سائن کیے ہیں. ایک ایشیا کے لیے نیا سیکورٹی آرکیٹیکچر بنایا جا رہا ہے، اور بیلٹ اور روڈ اور اس کے سی پیک کے خلاف بہت سی آوازیں بلند ہیں بہت سے کوارٹرز میں. تو یہ چیزیں سامنے رکھنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ خوشی اس بات کی ہے کہ جو بیانات کل بھی ایک آیا ہے بیجنگ میں ان کی وزارت خارجہ کا، انہوں نے بڑے مثبت طریقے سے اپنے فارن منسٹر کی وزٹ کو ایویلیویٹ کیا ہے، اور دوبارہ سے پاکستان کی پوری 100% حمایت کا اعلان بھی کیا ہے. میں آگے چل کے آپ سے بات کروں گا. ریاض کھوکھر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ایک بڑا نام سابق سیکرٹری خارجہ. آپ سے بھی میں چاہوں گا سر، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان کی جو حکومت ہے، موجودہ حکومت، اور ڈیفینیٹلی ان کو آپ جیسے لوگوں کی کمنٹس بہت اہم ہیں ان کے لیے راستہ ہے. تو میں یہ سر پوچھنا چاہوں گا، جیسے ابھی سلمان بشیر صاحب نے کہا کہ چائنا جو ہے لائف لائن ہے سر، اور اگر چائنا لائف لائن ہے تو امریکہ کو آپ کہاں کھڑا کریں گے؟ اور دونوں کا ابھی حالیہ وزٹ ہوا ہے، اور ہماری یہ جو گورنمنٹ ہے یہ نئی گورنمنٹ ہے سر بالکل. حالانکہ فارن منسٹر جو ہمارے ہیں وہ پرانے ہیں، رہ چکے ہیں، لیکن جو یہ دونوں فارن منسٹر آئے تھے امریکہ کے، چائنا کے، ایک نئی گورنمنٹ، نئی پرائم منسٹر کو فیس کرنا پڑا. کیا کہیں گے سر؟
دیکھیے میں نے تو ڈاکٹر اشفاق صاحب کی جو پریزنٹیشن تھی وہ تو نہیں سنی، مگر جو سلمان صاحب کہہ رہے ہیں میں بالکل ان کے ساتھ اگری کرتا ہوں. یہ دیکھیے چین کے ساتھ بڑا گہرا ہمارا رشتہ ہے، بہت سے لوگ اس رشتے کو سمجھ نہیں پا رہے. ایک تو یہ چیز ہے. دوسری چیز یہ انہوں نے جو لفظ استعمال کیا لائف لائن، یہ بالکل صحیح ہے، کیونکہ دوسری لائف لائن جو ہے وہ تو آپ نے کاٹ دی کشمیر کے ساتھ. سو میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ وزٹ بہت اچھی ہوئی تھی، ہر پوائنٹ آف ویو سے اچھی ہوئی تھی چینی وزیر خارجہ کی، اور ہمارے تعلقات جو ان کے ساتھ ہیں اور گہرے ہوں گے. یہ سی پیک جو ہے یہ یعنی لائف لائن تو انہوں نے کہا ہے، میں تو سمجھتا ہوں اس سے بھی زیادہ ہے. آپ کا اس وقت اور کون سا دوست ہے آپ ذرا مجھے بتائیے جو جس کے ساتھ آپ کے اس گہرائی کے رشتے ہوں. تو ہمیں اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ جو سی پیک کا جو معاملہ ہے یہ انہوں نے آپ کے اوپر کوئی یعنی اس کو ٹھوسا نہیں ہے انہوں نے. یہ تو ہم نے ان کی بار بار ان سے ریکویسٹ کی، بار بار ان سے تقریباً بیگ کیا کہ بھئی آپ ہماری اس معاملے میں مدد کریں. تو جو اگریمنٹس ہوتے ہیں نا وہ نیگوشیٹ کیے جاتے ہیں، اور اب دیکھیے اگر انہوں نے نیگوشیٹ کیا اور اگر آپ کے جو نیگوشیٹر تھے انہوں نے غلط یعنی اپنے اندازے غلط لگائے ہیں تو وہ ان کا چینیوں کا قصور تو نہیں ہے نا. یہ تو ہمیں اپنے لوگوں سے پوچھنا چاہیے. سو بنیادی چیز میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہمارا بڑا گہرا رشتہ ہے اور اس کو جتنا ہم مضبوط کریں اتنا ہمارے انٹرسٹ میں ہے. جہاں تک امریکن وزیر خارجہ کی وزٹ کا معاملہ ہے وہ ٹھیک ہے، وہ آئے تھے ملنے کہ بھئی یہ عمران خان صاحب کو وہ میرا خیال ہے پہچاننا چاہتے تھے یہ کس قسم کے لوگ ہیں، یہ کس قسم کی پالیسیز کو فالو کریں گے. تو ٹھیک ہے، ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات بہتر ہوں. ہم ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتے اور ایک سپر پاور ہے، ہمیں اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے. وہ ہمیں بہت نقصان پہنچا سکتے ہیں اگر وہ چاہیں. اور مقصد یہ ہے کہ ہم نے یہ پہلے بھی اس رشتے کو نبھایا ہے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو تھوڑی بہت مس انڈرسٹینڈنگ ہے وہ سارٹ آؤٹ کریں. اور چین بھی آپ سے یہی کہے گا کہ دیکھیے آپ امریکہ کے ساتھ تعلقات جو ہیں ان کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. اور جو افغانستان کا معاملہ ہے اس کے اوپر بھی ہمیں آگے بات چیت بڑھانی چاہیے. میں آگے چل کے سر افغانستان پہ بات کروں گا. میں سر آگے چل کے افغانستان پہ میں الگ بات کروں گا جو شاہ محمود قریشی صاحب چاہ رہے ہیں. میں ناظرین ایک بریک پہ جاؤں گا اور اس کے بعد جنرل صاحب کی طرف آتا ہوں. جنرل صاحب سے بات کرتا ہوں کہ آرمی چیف نے جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے سی پیک کے حوالے سے بڑا اہم اسٹیٹمنٹ ہے کہ جناب پاکستان کا معاشی مستقبل سی پیک ہے، ہم اس کی ہر لحاظ سے حفاظت کریں گے. ان کا پوائنٹ آف ویو اس میں لینا چاہوں گا کیونکہ جس قسم کی باتیں سامنے آ رہی ہے جنرل صاحب بہتر بتا سکیں گے. لیکن یہاں ایک جملہ کہتے ہوئے کہ کلثوم بی بی کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا ہے، ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. ایک چھوٹا سا بریک پہ واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جنرل صاحب ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے یہ سول اینڈ ملٹری ریلیشن شپ کچھ بہتر نہیں رہے ہیں سر. ابھی میں صرف ایک چیز اٹھا لیتا ہوں. حالیہ آپ نے دیکھا جس طریقے سے ہمارے دونوں سابق سابق فارن سیکرٹری نے جو اسٹیٹمنٹ دیا اور آرمی چیف کا اسٹیٹمنٹ سی پیک کے حوالے سے آپ نے بھی سنا، ہم نے بھی سنا، اور سویلین گورنمنٹ کی کوئی ڈائریکشن نظر نہیں آ رہی ہے. جس کو دیکھو کوئی نہ کوئی ایسا اسٹیٹمنٹ دے دیتا ہے جس سے غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں اور پھر آ کے آرمی چیف کو جو ہے اس قسم کا بیان دینا پڑتا ہے. اور جس طریقے سے ہمارے سلمان بشیر صاحب نے اور ریاض کھوکھر صاحب نے کہا کہ چائنا لائف لائن ہے، کیا کہیں گے سر؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں آپ کے سارے مہمان بھی یہ بات سمجھتے ہیں اور میرے خیال ناظرین بھی اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ خارجہ پالیسی
معیشت اور سیکیورٹی، یہ تینوں آپس میں بالکل گندے ہوئے ہیں، آپ ایک کو دوسرے سے الگ نہیں کر سکتے. اور یہ خاص کر سی پیک جو ہے یہ تو ہمارے خارجہ پالیسی کے لحاظ سے بھی اور معیشت کے لحاظ سے پرائم چیز ہے، اور سیکیورٹی کے لحاظ سے بھی اس لیے کہ ہم نے اپنے چینی بھائیوں کو بھی سیکیورٹی دینی ہے، اور جو ہندوستان کی طرف سے بلوچستان کے تھرو اس سی پیک کے اوپر حملے ہیں اس کو بھی سیکیورٹی دینی ہے. اور حکومت نے اس بات کو انشور کرنا ہے کہ جو بیانیے اس کے خلاف بنائے جا رہے ہیں، بیکاز صاف ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگوں کو یا بہت سارے ملکوں کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی کہ وہ سی پیک تو طرح طرح کی باتیں وہ آتی ہیں. لیکن ایک چیز میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا، میں بالکل متفق ہوں دونوں جو ہمارے سابقہ خارجہ سیکرٹری ہیں کہ اس میں میرا خیال ہے کوئی مذائقہ نہیں ہے اگر ہم یہ کہیں کہ ہم جو ایک بہت سے لوگوں کا ڈیمانڈ تھا کہ سی پیک کی وہ چیزیں جو جن کو سامنے لایا جا سکتا ہے جو بہت اوپیک ہیں ان کو تھوڑا ٹرانسپیرنٹ کیا جائے، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. ہاں البتہ ایسی باتیں کرنا کہ 1 سال کے لیے روک دیں گے یا اس کو ٹوٹل ریویو کریں گے، یہ میرا خیال ہے کہ بہت زیادتی ہوگی اپنے چینی بھائیوں کے ساتھ. اور پورا بالکل دونوں بھائیوں نے صحیح کہا کہ 70 سال کی جو ہماری بات ہے وہ اس پر وہ پانی نہ پھیرا جائے، اس کو بالکل وہ نہ کیا جائے. جہاں تک وہ بات ہو رہی ہے پومپیو صاحب کی، میں اس بات سے اگری نہیں کرتا کہ وہ بھی اچھا رہا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ شروع سے ہی انہوں نے پہلے ماحول کو خراب کیا، اور مجھے اس کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں کہ وہ کیسے خراب کیا گیا. 2-3 باتیں ہوئیں، وہ میرا خیال ہے صرف ان کا آبجیکٹو تھا انڈین وزٹ، اور وہ یہاں سے ہاتھ لگا کر گئے تو اصل جو انہوں نے باتیں کی ہیں ہندوستان میں جا کر کی ہیں، اور تمام انہوں نے الزامات واپس لگائے ہیں پاکستان کے اوپر. تو میں تو چونکہ ڈپلومیٹ نہیں ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ جب ایک سائڈ آپ کو اتنا دبا دے تو ڈپلومیسی میں اس کا کیا جواب ہے. یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ اب انہوں نے ہماری بات مان لی، ہماری بات نہیں مانی، ان کو مجبوراً ماننی پڑی ہے. جب دیکھا ہے کہ 60-70% علاقہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا تو بات نہ کرتے تو اور کیا کرتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل خارجہ پالیسی میں ڈپلومیسی بہت اہم ہے، ہمیں اچھے تعلقات رکھنے چاہیے، لیکن ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ امریکی رویے نے وہ تمام حدود کراس کر دی ہیں، اور میں یہ نہیں کہتا ان کے سامنے ہم کوئی مقابلے میں کھڑے نہیں ہو سکتے، لیکن یہ اس بات کو میں نہیں مانتا کہ ان کے 18 اقدام کے مقابلے میں آپ ایک بھی قدم نہ اٹھائیں. اس چیز پر پوچھ لیتے ہیں سر آپ کا یہ جواب. دو فورن سیکٹری موجود ہیں، دونوں نے آپ کی بات سنی ہے، وہ جواب دیں گے. میں ذرا ڈاکٹر اشفاق صاحب کی طرف آ جاتا ہوں. ڈاکٹر اشفاق صاحب، ایک طرف اقتصادی کونسلز ہے سر، بڑا نام ہے، آپ جیسے لوگ موجود ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ معیشت کے مشیر بھی ہیں وزیر اعظم کے. تو ایسی صورت میں حکومت کس کے مشورے پہ چلے گی سر؟ اقتصادی کونسلز کے مشورے پہ، یا عمران خان اپنے مشیر کے فیصلوں پہ چلیں گے؟ اور اگر تضاد آ گیا تو کیسے مسائل کو حل کریں گے ایک طرف؟ دوسری طرف یہ ہے کہ 22 دن گزر گئے ہیں، 100 دن کے اندر آپ کو اس ملک کے لوگوں کو کچھ نہ کچھ دینا ہے سر. بڑا ٹرسٹ ہے، بڑی توقعات ہے، 1.50 لاکھ نوکری ہے، ٹریلین کے قریب 3 ٹریلین جو ہے وہ ٹیکس ہے، اور آپ کا 1 کروڑ نوکری ہے سر. اس کے علاوہ اور بھی چیلنجز ہیں، کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل ہے اس کا کام صرف ایڈوائز کرنا ہے، ان کے پالیسی میکنگ میں ان کا کوئی رول نہیں ہے. پالیسی جو بنائیں گے وہ جو حکومت کے جو وزراء ہیں وہ بنائیں گے. مثال کے طور پہ اس میں اسد عمر صاحب کا لیڈ رول ہوگا، اینڈ ہی ول بی سپورٹڈ بائی پلاننگ منسٹر مخدوم خسرو بختیار صاحب ہوں گے، اور تیسرے جو ہوں گے وہ رزاق داؤد صاحب ہوں گے، اور چوتھے عمر ایوب صاحب جو ہیں جو آج واٹر اینڈ پاور کے جو وزیر بنے ہیں انرجی کے. یہ چاروں بہت اہم ہیں. یہ انہی چاروں لوگوں نے ہی فیصلے کرنے ہیں پاکستان کے معیشت کے بارے میں. ہمارا کام صرف ایک ایڈوائزری رول ہے. میں جو ذکر کر رہا تھا کہ پاکستان کو نہیں جانا چاہیے IMF میں، دیکھیں اگر پاکستان جاتا ہے تو بیک گراؤنڈ میں مائک پومپیو کے سٹیٹمنٹ کو بھی رکھیں کہ ہم دیکھیں گے کہ IMF کس طریقے سے یہ پیسہ دیتا ہے، کیونکہ ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ یہ پیسہ چائنیز ڈیٹ کو ری پیمنٹ کے لیے استعمال کیا جائے.
دیکھیں یہ بہت ہی ریئر ہے اس قسم کا، میں نے اپنے کیریئر میں کبھی اس قسم کے سٹیٹمنٹ نہیں دیکھی ہے. انہوں نے 2-3 سگنل دے دیے. ایک تو اس نے کہا کہ یہ آئی ایم ایف تو میری جیب میں ہوتا ہے، یہ بھائی ہم جو کہیں گے وہ یہ کرے گا، اور یہ کہہ کر انہوں نے اس ایک بہترین ادارہ ہے آئی ایم ایف انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ، میرا بڑا لمبا تجربہ ہے ان کے ساتھ کام کرنے کا. دے آر تھورو پروفیشنل پیپل، لیکن اس کو آپ نے دنیا کے نظروں میں اس کو گرا دیا کہ یہ تو ہمارے کنٹرول میں ہے، تو ان کے ساتھ ذاتی کی ہے. اور پھر جتنے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کنٹریز کے جو ملک ہیں جو اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، ان کو بھی ایک سگنل دیا کہ اگر آپ نے بیلنس آف پیمنٹ کے کرائسس میں اگر پھنسے آپ تو آئی ایم ایف آپ کو بیل آؤٹ نہیں کرے گا. اس ماحول میں رہتے ہوئے شوڈ پاکستان گو ٹو دی آئی ایم ایف؟ نمبر 1. نمبر 2، یہ جب سی پیک ہر طرف سے اٹیک ہے، کیا اس قسم کے کوئی کنڈیشنز نہیں ہو سکتے ہیں سی پیک کے حوالے سے کہ بھائی آپ کے پاس جیب میں تو پیسے نہیں ہیں، تو آپ نے یہ $60 بلین کے جو پروجیکٹ ہیں سی پیک کے انڈر میں، اس کی سورن گارنٹی کیسے پرووائڈ کی ہے آپ نے؟ تو یہ گارنٹی تو آپ واپس لیں. کیا پاکستان لے سکتا ہے یہ گارنٹی واپس؟ کیا پاکستان سی پیک سے ہٹ سکتا ہے؟ تو یہ جو سی پیک پہ اٹیک آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سب ایک ہی اسی کا حصہ ہے یہ. تو اس لیے میں کہتا ہوں تیسری چیز یہ ہے کہ اگر ہم جاتے ہیں جس طریقے سے آئی ایم ایف کا پروگرام ہوتا ہے ٹائٹ فسکل پالیسی، یعنی بجٹ کے خسارے کو اتنا کم کرو، ایکسپینڈیچر کو کٹ کریں، ریسورسز کو بڑھائیں، سبسڈیز کو ختم کریں، مطلب دنیا جہاں کی چیزیں ہوتی ہیں ایکسچینج ریٹ کو پتہ نہیں کہاں پر پہنچا دیں آپ. اس ماحول میں رہتے ہوئے کیا یہ عمران خان صاحب کی حکومت 1 کروڑ نوکریاں نکال سکے گی 5 سال میں؟ کیا وہ 50 لاکھ گھر بنا سکیں گے آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہتے ہوئے؟ 3 سال کا آئی ایم ایف کا پروگرام، یہ 3 سال تو ویسے ہی کھا جائیں گے وہ. تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا پہلے سال تھوڑی سی تکلیف کر لیں. 4 سال آپ کے پاس رہے گا، آپ اپنے منشور پہ عمل درآمد کر سکتے ہیں. آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانے سے یہ نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، میں آتا ہوں جناب سلمان بشیر صاحب کی طرف. سلمان بشیر صاحب، جنرل لودھی صاحب نے کچھ باتیں کی ہیں، میرے دل کو تو لگا ہے، اور ظاہر ہے اس کا جواب آپ ہی دے سکتے ہیں کہ کیا وجوہات ہے کہ اتنا کچھ وہ کہہ جاتے ہیں. امریکہ سپر پاور ضرور ہیں، لیکن پاکستان بھی ایک اسلامی ایٹمی طاقت ہے، 5ویں بڑی ایٹمی طاقت ہے، بڑی اہم پوزیشن میں بیٹھا ہوا ہے. کیا ہم کوئی ایسا خارجہ لیول پر جواب نہیں دے سکتے سر ان کو؟ ڈاکٹر صاحب میرے خیال میں سوال یہ نہیں ہے کہ ان کو جواب دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے یا کس لہجے میں دینا چاہیے. ہم نے اپنے مفادات کو دیکھنا ہے، اپنے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھنا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا نیشنل انٹرسٹ جو اس وقت ہے اس میں جیسے کہ وزیر اعظم نے بھی کہا ہے، سب سے پہلے جو ترجیح ہے وہ ہے اکنامک ڈیولپمنٹ کی، سوشل ڈیولپمنٹ کی. اور اگر ہم اس کو اپنا فوکل پوائنٹ بنائیں گے تو باقی جتنی بھی باتیں ہیں، چاہے خارجہ پالیسی اور جو چیزیں ہیں، ان کو پھر ہمیں اکارڈنگلی ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہوگی. جیسے کہ اپنا کھوکر صاحب نے بھی کہا، امریکہ کے ساتھ تعلقات کو ہم نے مینیج کرنا ہے، اور یہ ایک بڑا مشکل سا دور ہے. ان کے اپنے ہاں بھی بہت تضاد ہیں، بہت کرٹیکس ہیں ان کے اپنے صدر پر. آپ ان کے مین اسٹریم میڈیا کو دیکھیں، اور ابھی جو اس خطے میں وہ کر رہے ہیں اس کے اوپر بھی 2 اوپینینز ہیں. یہ ابھی جو بات ہوئی، جو انہوں نے دلی میں جو بیان جوائنٹ بیان جاری کیا ہے، اس میں خام خواہ گریٹس انہوں نے پاکستان کا ذکر کیا، اور ساری ہندوستانی جو ہے لائن وہ اس کو اوپر اپنا انگوٹھا لگا دیا. اس سے بڑی حماقت یہ کر نہیں سکتے تھے میرے خیال میں. اور ہم چاہتے ہیں کہ امن ہو افغانستان میں، اس سے ہمارے لیے راستے کھلتے ہیں، نہ صرف ہماری اپنی یہ جو ہے پاکستان میں امن و استحکام کے ضمن میں، مگر یہ بھی ہے کہ ہمارا جو خواب ہے کہ جی یہ سارا کوریڈور جو ہے اس کو کوئی مطلب بیونڈ پاکستان بھی میننگ ہو، اور ہماری جو اسٹریٹجک ولنریبلٹی ہے جغرافی کے لحاظ سے اس کو ہم ایسٹ بنائیں. تو اس میں اس وقت امریکہ موجود ہے،
اگر امریکن کل نکل جاتے ہیں افغانستان سے تو وہ اس کا ملبہ کون اٹھائے گا؟ وہ جو وہاں پر قیاس اور جو اور فساد ہوگا اس کو کون سنبھالے گا؟ تو اگر وہ ہمارے پاس آ کر یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں مدد کریں، یہ پولیٹیکل سیٹلمنٹ کی طرف ہم جانا چاہتے ہیں، ہماری جان چھڑائیں، تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے انٹرسٹ میں ہے. اور ان کے جو بیانیہ ہے وہ بیچارے خود مجبور ہے. وہ ٹرمپ ان کے جو صدر ہیں وہ ایک متضاد پرسنالٹی ہے، وہ ایک دفعہ پالیسی دے دیتا ہے تو ان کے جو نیچے اہلکار ہیں ان بیچاروں کے ہاتھ بندھے ہوتے ہیں کافی حد تک. تو میرا خیال ہے ہمیں ذرا کھلے ذہن سے اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، میں ایکچولی اس میں ریاض کھوکھر صاحب کی طرف آؤں گا، لیکن اس سے پہلے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، چھوٹا سا بریک ہے، اور ریاض کھوکھر صاحب کے پاس میں آؤں گا کہ دو فورن منسٹر صاحب چائنا کے اور امریکہ کے آئے اور یہ ڈسکشن ہوئی. اب جا رہے ہیں پاکستان کے فورن منسٹر افغانستان، اور یہ پاکستان کے لیے بہت اہم حصہ ہے، جس طرح ابھی سلمان بشیر صاحب نے بھی کہا. تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ سر کیا پاکستان کو نئے اقدامات کرنے چاہیے اس ریجن میں، خاص طور پر افغانستان اور پاکستان ریلیشن شپ میں؟ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، پھر ریاض کھوکھر صاحب کی طرف آتے ہیں. ویلکم بیک. جی ریاض کھوکھر صاحب، میں نے بریک سے پہلے ایک سوال آپ کے سامنے رکھا تھا، کیا کہیں گے سر اس پہ آپ؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیے، جو جنرل صاحب بات کر رہے ہیں، میں اس کا بڑی احترام سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ان سے ڈس ایگری نہیں کر رہے. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ فارن پالیسی میں بیسکلی ایک بیلنس پیدا کرنا پڑتا ہے، اس میں جذبات کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. اور آپ اگر اپنے پاکستان اور امریکہ کی ہسٹری دیکھیں، جو تعلقات کی جو ہسٹری ہے، اس میں آپ کو یہی نظر آئے گا کہ 65 کی جنگ میں، اس سے پہلے بھی جو سیٹوں سینٹوں میں ہم تھے ان کے ساتھ، انہوں نے ہمارے ساتھ بڑا برا سلوک کیا تھا. 65 کی جنگ میں انہوں نے برا سلوک کیا، 71 کی جنگ میں بھی دھوکہ دیا، کارگل میں انہوں نے ہمارے ساتھ جو کچھ بھی کیا. مقصد صرف یہ ہے کہ ہمیں ان کے ساتھ صرف ایک بیلنس پیدا کرنا ہے. آپ کو ان سے کوئی معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے پیر پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہم نہیں کہہ رہے. اور وہ مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو پولیٹیشین اگر آپ دیکھیں، ہسٹری دیکھیں، تو باقاعدہ ان کے پیروں میں گرتے رہے ہیں، انکلوڈنگ جنرلز. تو میں صرف یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم ان کے ساتھ کوئی کانفرنٹیشن کی پالیسی فالو کرنے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمارا کوئی ان کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ ہو جائے، بس دیٹس اٹ. اور فائنلی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے جو دوست ہیں، سعودی عربیہ ہمارا دوست ہے، چین ہمارا دوست ہے، وہ بھی ہمیں یہی مشورے دیتے ہیں کہ دیکھیے آپ کوشش کریں، آپ کو کوئی ان کے پیروں کو چھونے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر آپ اپنے پالیسی میں ذرا ایک ٹھہراؤ رکھیں. دیٹس آل. کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم اب صرف یہ ہے کہ عمران صاحب کی پالیسی جو ہے نا، وہ ابھی تک کلیئر نہیں ہوئی کہ وہ کس قسم کی پالیسی امریکہ کے ساتھ ہو. ٹھیک ہے، انہوں نے کسی زمانے میں جب الیکشن وغیرہ میں تو بڑے جذباتی اسٹیٹمنٹ وغیرہ بھی دیے تھے، مگر ہو سکتا ہے کہ اب وہ کوئی نظر ثانی کر رہے ہیں، کوئی بات چیت. انہوں نے خود کہا ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں. تو میں یہ 4 پوائنٹس جو ہیں یہ آپ کے لیے انڈر لائن کرنا چاہ رہا ہوں کہ فارن پالیسی کو سوچ سمجھ کر چلانا پڑتا ہے، اور یو ہیو ٹو ہیو اے ویری کول اپروچ. تو جلدی سے سر، میں فارن پالیسی نہیں چل سکتی. میں جنرل صاحب آؤں گا. جنرل صاحب، ایک تو ڈیفینیٹلی افغانستان کے حوالے سے آپ کا کمنٹ ضرور چاہوں گا، اور آپ نے سن لیا آپ کا جو پوائنٹ تھا اس کے حوالے سے. دونوں فورن جو ہمارے سیکٹری ہیں سابق، انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیا، وہ آپ سے ایگری کرتے ہیں، لیکن بہرحال بیلنس ایک رکھنا چاہتے ہیں. سپر پاور ہے. ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے سر، وہ یہ ہے کہ حکومت اور جو سویلین حکومت ہے
اور جو عسکری قیادت ہے، ماضی میں سر ان کے درمیان اچھی ریلیشن شپ نظر نہیں آئی، ہمیں تو نظر نہیں آئی. پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا، کیونکہ یہ دونوں بھائی ایکسپرٹس ہیں میرے مقابلے میں، بہت بڑے انٹرنیشنل پالیٹکس کے بھی اور ڈپلومیسی کے بھی، تو چونکہ دونوں متفق ہیں اس بات پر تو میں وہ اپنا پوائنٹ کنسیڈ کرتا ہوں، میں ضد نہیں کروں گا، لیکن میں کنونس نہیں ہوں، اس سے میں یہ کہہ کے میں آگے چلوں گا. اور وہ بات یہ جو اب سول ملٹری ریلیشن کی بات کر رہے ہیں، دیکھیے وہی فوج ہے، وہی کمانڈر ہے. اگر یہ اس حکومت کے ساتھ خوش دلی کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، تو پہلے کیوں یہ ممکن نہیں تھا؟ اس پہ ذرا غور و فکر کیا جا سکتا ہے. میرا اپنا جو اندازہ ہے وہ یہ ہے کہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ چونکہ سیکیورٹی، اکانومی اور فارن پالیسی، پالیٹکس یہ سارے آپس میں گندے ہوئے ہیں، تو ایک کے مشورے کے بغیر دوسرے کو کام کرنا بھی نہیں چاہیے اور ہو بھی نہیں سکتا. تو میرا اندازہ یہ ہے کہ جب بھی فوج اپنا انپٹ دینے کی کوشش کرتی تھی تو اس کو کچھ لوگ ڈکٹیشن سمجھتے تھے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اور فوج بڑی کین ہوتی ہے کہ وہ اپنا انپٹ دے، اور اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے ہیں، تاکہ کوئی فورن پالیسی میں ایسا قدم نہ اٹھایا جائے جس میں سیکیورٹی پر پریشر آ جائے، یا ایسا قدم نہ اٹھایا جائے جس میں سیکیورٹی ایک کام کر سکتی ہے اور فورن پالیسی سمجھے کہ نہیں کر سکتی. تو یہ تو میرا خیال بہت ضروری ہے، اور بڑا میں سمجھتا ہوں خوش آئندہ جو انیشلی ہم دیکھ رہے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ فوج کو اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں ہوا. پہلے بہت یہ کہا جاتا تھا کہ جی وہ ساتھ بٹھاتے ہیں، ساتھ بیٹھنے پہ یہ مصر ہیں. بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں بہت نزدیک رہا ہوں جی ایچ کیو کے. فوج نے کبھی یہ تقاضا نہیں کیا کہ چیف کی کرسی پرائم منسٹر کی کرسی کے ساتھ ہونی چاہیے. فوج نے یہ بھی کبھی تقاضا نہیں کیا کہ جب کوئی باہر سے ڈیلیگیشن آئے تو وہ جی ایچ کیو میں ضرور آئے، بلکہ وہ ڈیلیگیشن خود چاہتے ہیں کہ وہ چیف آف آرمی سٹاف کے اوپر کال آن کریں. میں تو آج بھی یہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں کا تعلق سیکیورٹی سے نہیں ہے ان کو نہیں اجازت دینی چاہیے ہماری فارن پالیسی والوں کو کہ وہ اجازت دیں کہ وہ جی ایچ کیو میں جائیں. آرمی چیف جا کے مل سکتے ہیں اکٹھے جس طریقے سے پہلے ہوا ہے. تو میرا خیال اگر یہ ہم تھوڑے سے اپنے پروسیجرز ٹھیک کر لیں اور زیادہ آپس میں بات چیت کریں، ملتے جلتے رہیں، اور جو انپٹ دی جائے، جو ایڈوائز دی جائے اس کو ڈکٹیشن نہ سمجھا جائے، تو یہ معاملات بڑے اچھے طریقے سے چل سکتے ہیں. جس طرح موجودہ حکومت منسٹر لگا رہی ہے، فیڈرل منسٹرز اور ایسے منسٹر جن کو پلاننگ کا لفظ نہیں آتا، وہ کیا پلاننگ کریں گے، اتنے اہم لوگ موجود ہیں. اشفاق صاحب 30 سیکنڈز ہے، اور پھر میں سلمان بشیر صاحب کا بھی پوائنٹ آف ویو لوں گا ایک چیز پہ. آپ کے پاس 30 سیکنڈز ہے، 4 گھنٹہ نسٹ میں آرمی چیف. سر کیا ہو گیا سر؟ کیا ہوا سر؟ کوئی خاص بات ہو گئی سر؟ 30 سیکنڈ. نہیں وہ بیسیکلی نسٹ میں آئے تھے. ایک تو انہوں نے ینگ اسٹوڈنٹ سے انہوں نے خطاب کیا تھا پاکستان کے بارے میں، اس وقت جو دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو پاکستان میں ہو رہا ہے. اور بلکہ انہوں نے یہ اچھا کیا کہ اسٹوڈنٹ سے کہا کہ آپ سوال کریں. تو 1.5 گھنٹے تک اسٹوڈنٹ نے سوال کیا، یعنی کہ اسٹوڈنٹ ایگزاسٹ ہو چکے تھے سوال کر کے کہ وہ کہتے کہ آپ کریں سوال. تو یہ جتنے بھی ہم جو سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے رہتے ہیں، یہ ساری سوالات انہوں نے اسٹوڈنٹ نے کیا، ان کا بڑا بہترین طریقے سے جواب دیا. تو آج لڑکے بڑے خوش تھے کہ ہمارے بہت سارے مس پرسپشن تھے جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہم تک پہنچے تھے، ختم ہو گئے. آج بڑی سی کلیریفیکیشن ہوئی ہے. سر یہ ٹریننگ ہے سر، یہ آرمی کی ٹریننگ ہے سر. 1.5 گھنٹہ کیا، اگر 150 گھنٹے بھی سوالات ہوتے تو جنرل صاحب نے دینا تھا. سلمان بشیر صاحب بالکل 30 سے 40 سیکنڈ ہے میرے پاس. ایران بہت اہم ملک ہے پاکستان کے لیے سر، پڑوسی بھی ہے. کیسے تعلقات ہم نے ماضی میں دیکھا، کچھ بڑا ڈیفیسٹ، بڑا کمزور رہا سر. کیا کہیں گے؟ آپ کے پاس سر 40 سیکنڈ ہے. جی میرے خیال میں آپ کی بڑی صحیح آپ نے نشاندہی کی. ایران کی خارجہ پالیسی کی گفتگو میں اکثر ہم ایران کو بھول جاتے ہیں. اب دیکھیے ان کے وزیر خارجہ حالیہ انہوں نے دورہ کیا. He was among the first to come to اسلام آباد حالیہ دنوں میں. اور بہت سے پروجیکٹس ہیں، بہت سے، خاص کر جو گیس پائپ لائن ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. ان کے ساتھ تجارت کو بڑھانے کی ضرورت ہے. ان کے ساتھ اپنے بارڈر سیکورٹی کے جو معاملات ہیں ان کو اور اچھی طرح سے سلجھانے کی ضرورت ہے. سب سے بڑا یہ ہے کہ افغانستان میں امن میں ان کا بہت بڑا رول ہے. میرے خیال میں میری تو یہ سجیشن یہ ہوگی کہ ہمارے وزیر خارجہ
بھی تہران کا دورہ کریں اور ایران کا دورہ بھی کریں اور اس کے ساتھ سر کریں. بہت شکریہ سر, آپ سے اسی اسٹیج پر بڑی تفصیل سے بات کروں گا. تمام شرکا کا شکریہ. بہت اہم رائے ہمارے پاکستان کے نئی حکومت کو ملی ہے, اب اس پر عمل کرنا ان کا فرض ہے. ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.